بلیٹن کے آغاز میں خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہم اب ترقی و خوشحالی کے سفر پر چل پڑے ہیں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ بلوچستان کو تحفہ دینے جا رہے ہیں۔ کراچی، قلات، خزدار اور چمن خونی روڈ کہلاتا تھا، اس کو ہائی وے بنانے جا رہے ہیں۔ اس سڑک کی کوالٹی موٹر وے جیسی ہوگی۔ پنجاب میں سڑکوں کا نیٹ ورک ہے۔ اب ہم انشاءاللہ ترقی اور خوشحالی کے سفر پر ہم چل پڑے ہیں، نکل پڑے ہیں۔ ہم نے جو بلوچستان کے عوام کے لیے جو تحفہ دیا ہے، کراچی، قلات، خزدار، کوئٹہ اور چمن کا یہ جو ٹریک ہے، اس کو خونی ٹریک کہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2000 جانیں نکل چکی ہے یہ روڈ۔ اس کو اب الحمدللہ ہم ہائی وے بنانے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے جو بینچ مارک ہوگا، کوالٹی وہ موٹر وے کی کوالٹی ہوگی۔ انشاءاللہ میں اس کو خود اس کو سپروائز کروں گا کہ ہمارا ایک انتہائی اہم صوبہ بلوچستان، دیکھیے باقی صوبوں میں، پنجاب میں جو روڈز کا نیٹ ورک ہے، مگر بلوچستان کو بھی ایک ایسا منصوبہ چاہیے جس سے کہ اس سے بلوچستان کے عوام کی اس کی اونرشپ ہو، اور جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں اس کے بارے میں صرف یہی کہوں گا کہ وہ کوتا اندیشی ہے۔ ہمیں پورے پاکستان کو ہمیں اکٹھے آگے لے کے چلنا چاہیے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ شہداء کا احترام ہر پاکستانی کے لیے مقدم ہے، اور آج کا امن اور آزادی شہداء کی قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے GHQ میں تقسیم اعزازات کی تقریب میں شرکت کی۔ آرمی چیف نے پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو جرأت، شجاعت اور قوم کی بے مثال خدمت پر عسکری اعزازات سے نوازا۔ آرمی چیف نے کہا کہ شہداء اور غازی ہمارا فخر ہیں۔ شہداء کا احترام ہر پاکستانی کے لیے مقدس ہے۔ آرمی چیف نے شہداء کے اہل خانہ کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے ان کے حوصلے، صبر اور ثابت قدمی کی تعریف کی، اور کہا کہ قوم ان عظیم خاندانوں کی مقروض ہے۔ آرمی چیف نے پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی دہشت گردی کے خلاف کوششوں کو بھی سراہا۔ ISPR کے مطابق تقریب میں سینئر فوجی افسران کے علاوہ شہداء اور اعزاز یافتہ جوانوں کے اہل خانہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاع پر آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 4 خارجی ہلاک ہوئے، متعدد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی باسط صدیقی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ ہلاک خوارج علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے بہادر جوانوں کی ایسے قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ پاک فضائیہ کے طیارے نے 8 پاکستانیوں کی میتوں کو ایران سے بہاولپور منتقل کیا۔ تمام مقتولین بہاولپور کے رہائشی تھے۔ 8 پاکستانی ایران کے علاقے سستان میں دہشت گرد حملے کا نشانہ بنے تھے۔ قانونی کارروائی مکمل ہونے پر میتیں زہدان میں پاکستانی قونصلر جنرل کے حوالے کی گئیں۔ ISPR کے مطابق میتوں کی حوالگی کے بعد انہیں جمعرات کی الصبح پاکستان منتقل کیا گیا۔ سول اور فوجی افسران نے جاں بحق ہونے والے افراد کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان کی مسلح افواج غم کی اس گھڑی میں قوم کے ساتھ کھڑی ہے۔ مسلح افواج ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتی ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ بانی PTI کی بہنوں سمیت دیگر رہنماؤں کی پولیس حراست سے رہائی۔ راولپنڈی پولیس نے بانی PTI کی بہنوں سمیت 7 افراد کو حراست میں لیا۔ علیمہ خان، عظمہ خان اور نورین نیازی، عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا، ملک احمد بچر اور قاسم نیازی شامل۔ اس کے علاوہ پولیس نے 7 افراد کے وارنٹ گرفتاری دکھائے۔ قیدی وین میں بٹھا کر ساتھ لے گئی۔ پاکستان تحریک انصاف رہنماؤں کی پولیس سے بحث و تکرار ہوئی۔ کارکنان کی شدید نعرے بازی۔ چکری انٹرچینج پر پولیس نے علیمہ خان اور دیگر کو رہا کر دیا۔ بانی PTI کی بہنیں اور دیگر رہنما ہوٹل میں موجود ہیں۔ پولیس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اب ہماری تحویل میں نہیں۔ بانی سے ملاقات نہ کرانے پر علیمہ خان سمیت دیگر بہنوں اور فیملی ارکان زیر تعمیر عمارت میں بیٹھے رہے۔ پولیس حکام نے عمارت خالی کرانے کے لیے تمام افراد کو تحویل میں لیا تھا۔
उमरकोट NA 213 ज़िमनी इंतखाबात 498 में से 42 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा तालपुर 11,531 वोट लेकर आगे, जबकि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज अपोजिशन के मुत्तफिका उम्मीदवार लाल चंद माली 10,281 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। उमरकोट NA 213 ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक आपको अपडेट दे रहे हैं। 498 में से 42 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबा तालपुर 11,531 वोट लेकर आगे हैं। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के इवेंटफील्ड हाउस से हार्ले क्लिनिक रवानगी। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी नवाज शरीफ के हमरा थे। आपकी सेहत कैसी है? सहाफ़ी का नवाज शरीफ से सवाल। अल्लाह का शुक्र है। आपको कैसी लग रही है? नवाज शरीफ का जवाब। सियासी हल की बात की थी तो उस पर भी पेशरफ्त हो रही है। हमने इस्लाम को ले लिया है, ये बात की जो आप कर रहे हैं। जी साहब, आपकी सेहत अब कैसी है? शुक्र अल्लाह का। आपको कैसी लगती है? अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि मुखालिफिन पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे थे। आज मुल्क में महंगाई और बिजली की कीमतें कम हो रही हैं। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकार आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर है, वही वसाइल हैं, लेकिन आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। लाहौर में पंजाबी कल्चर डे की तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने मज़ीद ये भी कहा, पंजाब की मिट्टी और कल्चर से बहुत प्यार है, पंजाब की सकाफ़त मेरे दिल के बहुत करीब है, पंजाबी हमारी पहचान है, फ़ख्र से बोलनी चाहिए। मेरा दिल चाहता है कि जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त तरक्की कर रहा है, नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में सालों का जमूद टूटा है और हर रोज़ जहां पाकिस्तान में बात हो रही थी कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान जो है वो उसकी इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी, बैठ जाएगी, आज क्या आवाज़ आ रही है? आज महंगाई कम हो रही है, आज बिजली के जो टैरिफ्स हैं वो कम हो रहे हैं, तरक्की है, सफाई हो रही है, सड़कें बन रही हैं, दुनिया आपके मुल्क की तरफ देख रही है, आपके मुल्क में आ रही है, इन्वेस्टर आपके मुल्क की तरफ देख रहा है, स्टॉक मार्केट आपके नए रिकॉर्ड्स बना रही है। पंजाबी जो है वो पंजाबी बोलने में या पंजाबी कहलाने में उसको भी उतना ही फ़ख्र होना चाहिए जितना ज़िंदगी में या किसी और मुल्क में किसी और ज़बान को बोलने में आप करते हैं। अपने मुल्क से प्यार है, मुझे पंजाब से प्यार है, मुझे पंजाब की मिट्टी से प्यार है, मुझे पंजाब के लोगों से प्यार है, मुझे पंजाब की धरती से प्यार है, मुझे पंजाब के म्यूज़िक से प्यार है, पंजाब के कल्चर के से प्यार है, पंजाब के ट्रेडिशन से प्यार है मुझे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि फैसल मस्जिद चौक में ट्रैफिक जैम होती है, इस पर जल्द काम करेंगे। ब्लू एरिया में पार्किंग प्लाजा बंद था, इस पर भी काम शुरू किया है। इस्लामाबाद में रश और कमर्शियल सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं। आने वाले दिनों में इस्लामाबाद को मज़ीद खूबसूरत देखेंगे। पार्किंग के मसाइल कम करने के लिए काम कर रहे हैं। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। जो फैसल मस्जिद का चौक है जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम होती है, हमने उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दी है। वो भी इंशाल्लाह अगले चंद रोज़ में हम फाइनल करके वो भी प्रेजेंट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि उस पर भी हम जल्द काम शुरू करेंगे। जो एक्टिविटी बढ़ रही है, हमारा कमर्शियल एरियाज़ में ट्रैफिक बहुत बढ़ रही है, उसके ऊपर एक एक्सटेंसिव CDA ने प्लान बनाया है। हमारा जो पार्किंग प्लाजा बहुत अरसे से बंद था ब्लू एरिया में, उस पर भी काम शुरू किया है। मेन रोड्स पे गाड़ियाँ खड़ी होनी शुरू हो गई थी, हमने उसके ऊपर भी काफ़ी काम किया है। इंशाल्लाह ताला आप इस्लामाबाद को अगले आने वाले दिनों में और खूबसूरत देखेंगे और जो यहाँ पे कमियाँ थीं पहले, हम इंशाल्लाह ताला उसको जल्द पूरा करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि मुश्किल सूरत हाल में नज़रिया मुक़द्दम रखना ही सियासत है। कानून की बालादस्ती के लिए वकला ने तारीख़ी जिदोजहद की है। पीपल्स पार्टी कारकुनान की जमात है। बहसियत कारकुन PP क़यादत ने गवर्नर बनाया, PP नहीं। रिक्शा साइकिल चलाने वाले और झुग्गी में रहने वालों को सेनेटर बनाया। गवर्नर हाउस के दरवाजे बिला तफरीक सबके लिए खुले हैं। डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी की जनरल बॉडी से खिताब के दौरान उन्होंने मज़ीद क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में मज़ीद 2 जजेस शामिल। ज़राए के मुताबिक जस्टिस सली बाकर नशफी और जस्टिस अकील अब्बासी की मंजूरी। दोनों जजेस को कसरत राय से आइनी बेंच में शामिल किया गया। 2 नए जजेस की शमूलियत के बाद आइनी बेंच में जजेस की तादाद 15 हो गई। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर की आइनी बेंच में मज़ीद जजेस तैनाती की मुखालफत। इसके अलावा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, बैरिस्टर अली जफ़र, बैरिस्टर गौहर की भी मुखालफत। चीफ जस्टिस ने भी जस्टिस
جسٹس علی باقر نجفی کو ووٹ نہیں دیا۔ مخالفت کرنے والوں کا موقف تھا کہ پہلے ججز نامزدگی کے لیے رولز بنائے جائیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ ہم 28 مئی والے ہیں اور یہ گیدڑ 9 مئی والے ہیں۔ انہوں نے حملہ کیا تو اپنے ہی ملک اور فوج پر کیا۔ انہوں نے جب نقصان پہنچایا اپنے ہی ملک کو پہنچایا۔ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں گروپس بننا شروع ہو گئے ہیں۔ ہم 28 مئی والے ہیں اور یہ گیدڑ جو ہیں یہ 9 مئی والے ہیں، جنہوں نے جب حملہ کیا تو اپنے ہی ملک پہ کیا، جب حملہ کیا تو اپنی فوج پہ کیا، جب نقصان پہنچایا تو اپنے ہی ملک کے دفاع کو نقصان پہنچایا۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ کیسا جوان ہوگا ثوابی کا، جس کی دشمن تعریف کر رہا ہے، جس کے ہاتھوں دشمن نے نقصان اٹھایا اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا بہادر جوان لڑتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ اور یہ بدبخت سیاسی فائدے کے لیے اس کے مجسمے کو انہوں نے مسمار کیا۔ اور کیا وجہ ہے کہ کے پی کے اندر گروپس بننے شروع ہو گئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں تو اپنی پارٹی کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ اس ملک کے اندر اگر خدمت کی سیاست کی ہے، تعمیر و ترقی کی سیاست کی ہے، تو وہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جہاں جہاں تعمیر و ترقی کا نشان نظر آئے گا وہاں پہ آپ کو میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کی مہر ملے گی۔ کنوینر عوام پاکستان پارٹی شاہدہ خان عباسی نے کہا ہے کہ چند ووٹوں کی خاطر کسانوں کو قربان کر دیا۔ وہ روٹی کی قیمت میں کمی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ جو حکومتیں منتخب نہیں ہوتی وہ ایسے فیصلے ہی کرتی ہیں۔ کسان مارکیٹ میں سستے داموں گندم فروخت کرنے پر مجبور ہے۔ کسان کی آواز سننے والا کوئی نہیں۔ وفاق اور صوبائی حکومتوں کو کسانوں کی آواز سننی پڑے گی۔ کسان جو ہے وہ 2100 روپے پر اپنی گندم فروخت کرنے کے لیے پریشان ہے۔ 2100 روپے بھی اس کو نہیں مل رہے۔ تو جب آپ کسان کی معیشت کو تباہ کر دیں گے تو ملک کی معیشت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اس بات کا شاید ہمارے ملک کے اندر کسی کو احساس نہیں ہے۔ یہ بالکل ضروری ہے کہ آٹے کی قیمت کم ہو، روٹی کی قیمت کم ہو، لیکن اس کا بوجھ کسان برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کسان کی زندگی کی قیمت پر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ایک بیلنس ہوتا ہے، یہی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ چند ووٹ حاصل کرنے کے لیے آپ نے کسان کو قربان کر دیا کہ جو حکومتیں منتخب نہیں ہوتی وہ عوام کے مسائل نہیں پہچانتی، ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کس سے اس کا اثر کیا ہوگا، ملک کی معیشت پر، کسان پر کیا اثر ہوگا۔ آج اس پر کسان کی بات آپ کو سننی پڑے گی، اس کا مسئلہ حل کرنا پڑے گا۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے کہا کہ سندھ کے حصے کے پانی پر ایم کیو ایم سمجھوتا نہیں کرے گی۔ ہم سندھ حکومت سے مطمئن نہیں ہیں۔ سندھ میں 17 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ کراچی کا اب دنیا کے 5 بدترین شہروں میں شمار ہونے لگا ہے۔ سندھ کے وزراء سچ بولیں گے تو انہیں ڈر ہے کہ نوکری چلی جائے گی۔ ایک بہتر پاکستان ہم سب کی خواہش ہے۔ وہ کراچی میں میڈیا ٹاک کر رہے تھے۔ سندھ کے ایک قطرے پانی پر بھی متحدہ قومی موومنٹ کمپرومائز نہیں کرے گی۔ میں تو سندھ حکومت سے مطمئن نہیں ہوں، آپ مجھ سے یہ والا سوال کریں۔ اس شہر کی ذمہ داری اس شہر کے لوگوں کے پاس تھی، تو یہ شہر دنیا کے 12 ترقی کرنے والے شہروں میں شمار ہونے لگا تھا۔ آج 17 سال کی مطلق العنان اس صوبے پر حکمرانی کے بعد، یعنی کہ وہ حکمرانی جو صرف شہر کراچی تک محدود نہیں ہے، وہ حکمرانی شہر کراچی سے لے کر کشمور تک ہے، ان کی ان انٹرپٹڈ حکمرانی کے بعد یہ شہر معذرت کے ساتھ دنیا کے 5 بدترین رہنے والے شہروں میں شمار ہونے لگا۔ اب وزراء آتے ہیں، ماشاءاللہ بیانات دیتے ہیں، اب ان کی ڈیوٹی بھی یہی ہے کہ ڈیفینڈ کریں گے، ڈیفینڈ نہیں کریں گے، سچ بولنا شروع کر دیں گے تو شاید وزارت چلی جائے گی۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان ایک معاشی دلدل سے نکلتا ہوا پاکستان ہے، تو اس معاملات میں، ایسے پاکستان میں ہم سب کو کلیکٹیو ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ حکمران طبقے کا مطلب ہوتا ہے کہ خاص قسم کی کلاس جو سسٹم کو چلا رہی ہوتی ہے۔ ساری امریکی غلامی نامنظور ایک طرف رہ گئی۔ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کس پر ٹرمپ شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے۔ جو فلسطین کے لیے بات نہیں کر رہا وہ یاد رکھا جائے گا۔ غزہ میں فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ فلسطین میں مائیں رو رہی ہیں، پوری دنیا کو پکار رہی ہیں۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔
حکمران طبقے کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک خاص قسم کی کلاس جو سسٹم کو چلا رہی ہوتی ہے. ان میں یہ دوڑ لگی ہوئی ہے. پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں اس وقت حکومت اور اپوزیشن دونوں میں جنگ چل رہی ہے. کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ کون امریکہ کا زیادہ وفادار ہے. سارے نعرے، ساری باتیں، ساری امریکی غلامی نامنظور سب ایک طرف رہ گیا. دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ٹرمپ کس پر ہاتھ رکھتا ہے شفقت کا. اس وقت جو تباہی وہاں پر پھیلی ہوئی ہے اس میں جو بھی امریکہ کے آگے لائن لگا کے کھڑا ہوا ہے اور فلسطین کے لیے اپنا جو حق بنتا ہے وہ بات نہیں کر رہا، وہ تاریخ میں یاد بھی رکھا جائے گا. اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر لوگ تھک رہے ہیں، مائیں رو رہی ہیں اور پوری دنیا کو پکار رہی ہیں. اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز آندھی، موسلادھار بارش اور ژالہ باری کے ایک اور سپیل کا امکان. نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے الرٹ جاری کر دیا. مزید کون کون سے علاقے زد میں آئیں گے، اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے. جڑواں شہر موسمیاتی تبدیلی کے شدید اثرات کی زد میں. 18 اور 19 اپریل کو شدید بارش، ژالہ باری، جھکڑ چلنے کا ایک اور الرٹ. NDMA کا متعلقہ اداروں عوام کو حفاظتی تدابیر کا مشورہ. الرٹ میں کہا گیا ہے کہ 18 اور 19 اپریل کو اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت پنجاب کے کئی علاقے شدید موسمی صورتحال کی زد میں آئیں گے. اٹک، چکوال، گجرات، جہلم میں بھی آندھی، طوفان اور ژالہ باری کا امکان ہے. فیصل آباد، حافظ آباد، جھنگ، خوشاب، میاں والی بھی زد میں آئیں گے. لاہور، نارووال، ساہیوال، سرگودا اور شیخوپورہ میں بھی شدید موسمی صورتحال پیدا ہوگی. الرٹ میں عوام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ اس دورانیے میں غیر ضروری سفر نہ کریں. آندھی اور طوفان کی صورت میں کمزور عمارتوں اور درختوں کے قریب جانے سے گریز کریں.